بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں طیارے گرائے جانے کی تعداد کے متعلق پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے ہیں. امریکی صدر طیارے گرانے کی تعداد بڑھائے جا رہے ہیں اور ہم ایک کے بعد ایک ترامیم لائے جا رہے ہیں اور اپنی ساری توجہ ادارے پرائیویٹائز کرنے اور اپنی تجوریاں بھرنے میں ہی لگائے جا رہے ہیں. ملک و عوام کی کسی کو پرواہ ہے، نہ ہی کوئی عوام کی جانب دیکھ رہا ہے. عوام کو سب اچھا ہے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا کہ بیانیے سے ہی بلایا جا رہا ہے. اس طرح کب تک عوام کو بہلایا جاتا رہے گا اور بگڑے معاملات سے نظروں کو چرایا جاتا رہے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کا شاعر و ادیب جناب مظہر برلاس صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب محترم مظہر برلاس صاحب، امریکی صدر پاک بھارت جنگ میں طیاروں کی تعداد جو ہے وہ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے اصل کیا محرکات ہیں؟ بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اپنی اور چیزیں بیچنا چاہتا ہے. لہذا وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ کے تو اتنے طیارے گر گئے، اب طیارہ بھی بڑھا دیا ہے، تو آپ ہم سے یہ چیزیں لے لیں. تو یہ بزنس کا کھیل ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ پاکستان کو شاباش دیتے ہیں اور پاکستان نے تو پہلے بھی آپ کو پتہ شرم الشیخ میں بھی کہا کہ پاگ لگے رہن، تو معاہدہ انہوں نے دوسری طرف جا کے کر لیا. اب سیاست ہو رہی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے. دراصل امریکہ چاہتا ہے انڈیا کو طاقتور بنانا اور وہ طاقت وہ چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. اور اس دوران پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چکمہ دے رہا ہے کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ بہت سی چیزیں خریدنا نہ شروع کر دے، لینے نہ شروع کر دے، تیار نہ کرنا شروع کر دے. اور اسی سیاست میں وہ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا میں فاصلے پیدا ہو جائیں، پاکستان اور ایران میں فاصلے پیدا ہو جائیں. اور اچھا، رشیا اگر پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں بھی فاصلے پیدا ہو جائیں اور افغانستان اور پاکستان کے معاملات بھی ٹھنڈے نہ ہوں. یہ ایک طرح سے ایک سیاست ہو رہی ہے ساری، اور بنیادی طور پر یہ بین الاقوامی سیاست کا سارا کھیل ہے جو ساؤتھ ایشیا میں کھیلا جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ناقابل اعتبار آدمی ہیں. ان کے جو اتحادی ہیں امریکہ میں، جن لوگوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا، جو لوگ ان کی انتخابی مہم میں شریک رہے، جنہوں نے بڑے وسائل خرچ کیے، انہیں بھی ٹھکرا دیا انہوں نے. اسی طرح اور جگہوں پر بھی انہوں نے ایسی حرکتیں کی جو بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شاید کسی اور سوچ کے مالک انسان ہیں. شاید وہ بزنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کبھی وہ کینیڈا سے لڑتے ہیں ٹیرف کے معاملے پہ، کبھی وہ چائنا سے لڑتے ہیں.
پھر چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ٹیرف کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹیرف کا انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے مسئلہ بنائے رکھا. وہ اس سارے کھیل میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ مضبوط ہو اور امریکی معیشت مضبوط ہو. اب آپ دیکھیں کہ عربوں کو بھی انہوں نے قطر سے بھی معاہدہ کیا, بہت سی سرمایہ کاری لے گئے, سعودی عرب سے بھی لے گئے. تو اب تک کی جو پرفارمنس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو امریکہ کے حوالے سے بہت اچھی ہے کہ وہ امریکی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کے اندر ان کے خلاف فضا ہے. وہاں شٹ ڈاؤن چل رہا ہے. وہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ نیو یارک میں ان کی مرضی کے خلاف میئر بن گیا, نیو جرسی میں ان کا گورنر ہار گیا, پھر ورجینیا جو واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے یہ لاہور اور رائمنڈ ہوتا ہے, اسی طرح ورجینیا اور واشنگٹن ہے, یا پنڈی اسلام آباد ہے, اسی طرح ہے. وہاں پر بھی ان کا گورنر ہار گیا, اٹارنی جنرل بھی ہار گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے اندر تو شکست ہو رہی ہے, لیکن جو ان کے باہر کے کام ہیں اس سے امریکہ کو فائدہ یہ ہوا کہ امریکہ کی معیشت میں ایک بڑا سرمایہ آیا. 20 تک لے کے جائیں گے. اور آپ سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان سے ڈو مور کے بھی مطالبات ہیں؟ جی ہاں, پاکستان سے ہمیشہ ہی وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے ہیں, اور پاکستان کو دھمکی بھی اسی لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کود جائیں. ایک دیکھیے نا, یہ افغانستان جو ہے اس میں ہمارے بزرگ کے بیانات اتنے سخت ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تو مذاکرات کا نام ہی نہیں ہے. ان بزرگ کے خیالات میں ان کے بیانات کو اگر دیکھیں تو وہ تو بیانات میں سے آگ نکل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت جو ہے, ساتھ وزیر خارجہ ہمارے جو ہیں وزیر دفاع, وہ کیسے جا کے بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات استنبول میں؟ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح وہ الیکشن جیتے, 18 کا بھی وہ الیکشن جنرل باجوہ کے ذریعے جیتے, اس دفعہ بھی وہ فارم 47 کے ذریعے جیتے. تو جب آپ عوامی نمائندے نہیں ہوتے, کسی کے کہنے پر آئے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو لا رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو کسی کی باتیں ماننا پڑتی ہیں. پھر جب وہ کہیں کہ آگ والا شعلوں والا بیان دے دو تو وہ آگ والا بیان دے دیتے ہیں. تو وہ کہیں کہ اب آرام سے بیٹھ جاؤ. کبھی آپ نے وہ بندر کا تماشا دیکھا ہے کہ کس طرح وہ مداری اس کو کہتا ہے تو مداری اس کو کہتا ہے کہ چلو بھائی سسرال چلو, آپ وہ فلاں ناٹک کرو, آپ فلاں چیز کرو, تو وہ اسی طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کا جو اس وقت اقتدار ہے یا پاکستان کی جو موجودہ حکومت مظہر بلّہ صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں. تماشے والے اچھا اچھا. اس میں جو مداری ان کو کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ, وہ کہتے ہیں آپ نے شروع میں ترمیم کا ذکر کیا نا. جی جی. تو میں پوچھتا ہوں, یہی کہہ رہا تھا کہ مظہر بلّہ صاحب, ہمارا خارجی محاذ جو ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت گرم ہے اس وقت, اور ہم نے جو ہے داخلی جو ہے وہ محاذ گرم کر رکھا ہے ایک کے بعد ایک ترمیموں سے. کیا وجہ ہے محترم؟ یہ پیچھے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ ترمیم فیصل وارڈا صاحب نے اعلانیہ کہہ دیا تھا یہ تو پانی کی طرح آرام سے جو ہے وہ منظور ہو جائے گی, لیکن یہاں تو اب پیپلز پارٹی اتحادیے کوئی پھڈا ڈالتے ہوئے, چاہے بظاہر ہی ہے ڈرامہ ہی ہے, یہ بھی دکھائی دیتے ہیں.
اس ترمیم کے پیچھے کیا ہے حضور جو 26ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا 27 میں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی ہاں، اچھا جی، یہ بڑا بیسک سوال ہے جی ہاں۔ کہ ایک آئین کے ہوتے ہوئے ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آتی وہ ہے؟ کہتے ہیں جی اصلاحاتی ایجنڈا ہے، جی اصلاحات کرنی ہے۔ جی ہاں، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں نا۔ جی جی، ایک تو ہے کہ آپ عوام کا فائدہ سوچیں، ملک کا فائدہ سوچیں، وہ تو اصلاحاتی ایجنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو عوام کے فائدے سے کوئی غرض نہیں اور حالیہ ترامیم کا عوام کو کوئی فائدہ بھی نہیں اور اس میں ذاتی مفادات ہیں، تو پھر یہ ذاتی ایجنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ذاتی ایجنڈے کے تحت کی گئی ترامیم کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن پاکستان میں ہم تو اور آپ کہتے ہیں، سب یہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی مفاد کی ترمیم ہے، جبکہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ قومی مفاد کی ہے۔ نہیں، وہ بتائے نا کہ عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی صوبے زیادہ بنا رہے ہیں ہم جناب، عدلیہ کو جو ہے وہ مضبوط بنا رہے ہیں، آئینی عدالت علیحدہ لا رہے ہیں جو کہ ہماری مساق جمہوریت میں تھی، پھر ان کو آئینی کردار دے رہے ہیں جن کا آپ واہ ویلا مچاتے تھے کہ آئینی کردار دیا جائے یار، اگر انہوں نے آنا ہی ہے، رہنا ہی ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آئینی کردار۔ تو یہ سارا کچھ قومی مفاد میں کیا جا رہا ہے حضور۔ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قومی مفاد یہ کہتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو عہدے دے دیں؟ کیا قومی مفاد آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ صبائیت کے نام پر جنگیں شروع کر دیں؟ کیا قومی مفاد آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے حقوق چھین لیں؟ کیا قومی مفاد آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ انڈسٹریٹی نظام قائم کر کے انگریز دور کی چیزیں یاد کروائیں اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ایسے قوانین سامنے لے آئیں کہ لوگ بیچارے مار بھی کھائیں اور بول بھی نہ سکیں؟ کیا یہ سب قومی مفاد ہے؟ اور کیا یہ قومی مفاد ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا پہلے ہی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے اس کو اور طاقتور کر دیا جائے؟ اور یہ کون سا قومی مفاد ہے کہ آپ اپنی سپریم کورٹ کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا قومی مفاد ہے کہ ججوں کو آپ سرکاری ملازمین کی طرح بنا رہے ہیں، یعنی ججز حکومت کے تابع ہو جائیں گے؟ اس میں قومی مفاد بتائیے۔ اور پھر یہ جو مجسٹریٹی نظام بحال ہوگا، اس میں دیکھیے جو بیوروکریسی کا طاقتور گروپ ہے ڈی ایم جی، وہ 4 طرح سے واردات کرے گا۔ پہلی واردات، وہ ججز کے عدلیہ کے اختیارات خود لے لے گا۔ دوسری واردات ان کی یہ ہوگی کہ وہ پولیس کے اختیارات بھی سمیٹ لے گا۔ تیسری واردات یہ ہوگی کہ وہ صوبائی اختیارات میں سے بھی حصہ لے گا۔ اور چوتھی واردات یہ ہوگی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، ان پر بھی وہ قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈی ایم جی گروپ جو ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ہے، وہ تعریفیں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی یہ جو ایک خاص ادارے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں دیکھیے یہ ایک پرانا آئیڈیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل جہانگیر کرامت نے یہ آئیڈیا دیا تھا اور اس وقت یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا تھا اور جہانگیر کرامت کو گھر جانا پڑا تھا۔ یہ بڑے عرصے بعد وہی آئیڈیا نکلا ہے۔ اب اگر آپ نے چیف آف جنرل سٹاف بنانا ہے یا چیف آف ڈیفنس سٹاف بنانا ہے، کسی کو تو پھر
جوائنٹ چیف کا عہدہ تو ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کی نیوی کا بھی چیف مقرر کرے گا، آرمی کا بھی چیف مقرر کرے گا، آپ کا ایئر فورس کا چیف بھی وہ بنائے گا. تو آپ کے وزیر اعظم اور صدر بے اختیار ہو جائیں گے نا جی، ان کی کوئی رائے نہیں رہے گی جو پہلے ہوتی تھی. وہ کیا کرے گا؟ اور اس طرح سے تو یہ ایک طرح سے شخصی حکمرانی قائم ہو جائے گی. آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ نظام عام پارلیمان سے صدارتی کی طرف لے جا رہے ہیں ایک بار پھر؟ نہیں، یہ صدارتی نہیں. ٹھیک، یہ تو شخصی نظام ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت کوئی 69-70 ملکوں میں صدارتی نظام ہے، اور 35-36 ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے. یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کی مدر ہے برطانیہ. ٹھیک. تو یہ وہاں بھی سواپ ہو گیا ہے. اب صدارتی نظام میں ہمارے پاس بڑے اچھے ماڈل موجود ہیں جو ہماری ہمسائیگی میں. ایران بڑا اچھا ماڈل ہے. چین کا بھی ماڈل اچھا ہے، لیکن چین میں تو چونکہ ایک ہی ون پارٹی سسٹم ہے، لیکن ایران میں تو ون پارٹی سسٹم نہیں. ٹھیک. بلکہ اگر آپ ایران کے نظام کو غور سے دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں امریکن سسٹم سے بھی لی گئی ہیں، چائنیز سسٹم سے بھی لی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایران کا ماڈل بہت اچھا ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے. ہمارے ہاں شاہد صاحب کبھی بھی صدارتی نظام نہیں آیا. ٹھیک. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام رہا ہے، اور جس کو لوگ صدارتی نظام کہتے ہیں دراصل وہ آمرانہ ادوار تھے. اگر آپ جنرل ایوب خان کا دور کہیں تو وہ آمرانہ دور تھا، وہ صدارتی نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے. یحییٰ خان کا دور بھی آمرانہ تھا، ضیاء الحق کا بھی. صدارتی نظام کے نام پر شخصی نظام ہی آتا رہا ہے. ہاں، شخصی نظام معمولیت آتی نہیں. ٹھیک. صدارتی نظام میں تو دیکھیے ووٹنگ ہوتی ہے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے، فرانس میں ہے، کئی ملکوں میں ہے. تو وہاں تو جمہوریت ہے، اور یہاں جمہوریت کا گلا دبا دیا جاتا ہے. اور نظام آپ کوئی بھی لیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کے نظام چلانے والے کیسے لوگ ہیں، یا وہ درست ہے یا غلط ہے. مثلا دنیا میں 3 ملکوں میں جھوٹ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، نائجیریا میں، مصر میں اور پاکستان میں. ہم جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے. پرلاز صاحب، ہم ویسے تو دنیا میں سسٹم کے حوالے سے آخری نمبر پہ ہیں، اور جھوٹ بولنے سے پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، اور آلودگی میں اور سموگ میں. جھوٹ بولنے میں پہلے نمبر پر، آلودگی میں بھی پہلے نمبر پر ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک شہر دلی ہے ان کا پہلے نمبر پہ، مگر ہمارے لاہور کے علاوہ بھی باقی شہر آلودہ ہیں. تو اگر بقیت مجموعی دیکھا جائے تو ہم زیادہ آلودگی میں رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم بدلنے سے ہی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اور ہوا بھی جو ہے وہ آلودگی سے اچھی فضا ہوگی. میں تو شاید صاحب نظام بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ 27ویں ترمیم کرنے، 26ویں ترمیم بھی مجھے اڑتی ہوئی لگ رہی ہے، اور 27ویں بھی اڑ جائے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حل اب یہ جو سسٹم ہے اس کے پاس نہیں. اچھا مظہر اللہ صاحب، آپ کہتے ہیں 26ویں بھی اڑ جائے گی، 27ویں بھی اڑ گئی، جبکہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں وہ کی گل کر رہے ہو جناب، یہ 26، 27، 28، 29، 30، یہ تو اب گنتی چلے گی، آپ اڑتی کوئی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. دیکھیے فیصل واڈا کا شمار ایسے لوگوں میں ہے جو فرعون کو آخری وقت تک کہتے تھے کہ خیر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نہیں ڈوبیں گے. حال ہی میں یہ لوگ فیصل واڈا جیسے لوگ حسینہ واجد کو کہتے تھے کہ خیر ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، سارا سسٹم ہمارے پاس ہے. بلیار ابھی یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل آ گئی ہے
جی ہاں یہ نئی نسل نہیں مانتی آپ کی پرانے وعدے، ٹھیک، پرانی باتیں نہیں مان رہی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے یا نہیں ہے، اب ان کو خواب نہیں دکھایا جا سکتا. اچھا ان سے مطلب آپ کہتے ہیں جھوٹے خواب نعرے نہیں لگائے دکھایا جاتے. جا سکتا، لیکن ہمارے وزیر خزانہ اپنا جو ہمارے معاشیات ہیں جناب، ہاں وزیر خزانہ تو کہتے ہیں 6.2 مہنگائی کے باوجود کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے، ہم معیشت کو مضبوطی کی راہ پر لے کر گامزن ہو چکے ہیں، اور آگے آنے والا آپ دور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی مہنگائی کو بھی کمی ہوگی اور حالات بھی اور سب کچھ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا ہے انہوں نے، جی ہاں، اور یہ رمدے صاحب نے درست جی فرمایا ہے. جی ہاں، لیکن اس بات کا یقین کیسے کیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چل پڑے ہیں، جی ہاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو حالانکہ جائے گا. مہنگائی کی شرح 6.2 تک بڑھ گئی ہے، اس کو سلاب پہ ڈالا جا رہا ہے کہ سلاب آ گیا تھا اس لیے بڑھ گئی ہے. یہ جو گا گی گے کا قصہ ہے نا، جی جی یہ گردان سنتے تو پاکستانیوں کو کئی برس بیت گئے. ٹھیک، اس سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. کر لیں گے، ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کیا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے کسان کو کھاد نہیں مل رہی، وہ کھاد ڈال ہی نہیں رہا، کھاد مہنگی ہو گئی ہے. جو ڈی اے پی آپ کے ملک میں کوئی 16,000 17,000 کی بوری ہوگی، انڈین پنجاب میں وہ 400 کی ہے. تو آپ کا کسان پہلے ہی بیچارہ کچلا ہوا تھا، مسئلہ ہوا تھا. اس کچلے ہوئے کسان کو اب کھاد بھی نہیں مل رہی، اور جب تک کھاد نہیں ڈالے گا فصل کیسے ہوگی؟ اچھا، آپ کا مزدور جو ہے وہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ابھی جنوری کے مہینے میں 300 اور فیکٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں. تو سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے، سامنے آپ کی بے روزگاری ہے، سامنے آپ کی غربت ہے. 15 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے صاحب، یہ سارا جو طوفان ہے نا، اس کے پیچھے ہمارے ملک کے نجومی ہیں جو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ جناب اب یہ دور ایسا آ گیا ہے 2025 اور 26 میں آپ دیکھیے گا پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا ہر لحاظ سے. اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان قریب رہا ہو جائیں گے. اب یہ نجومیوں نے ایسا طوفان مچایا ہوا ہے یہ 2 پوائنٹوں پہ. آپ بتائیں عوام جائیں تو کس پہ اعتبار کریں؟ آج کل تو نجومیوں پہ اعتبار کر رہے ہیں، بس عوام انہی کی امید پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو جائیں گے. اچھا، پہلی بات یہ ہے صاحب کہ نجومیوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سیاستدان کی مدد نہ کریں. ٹھیک ہے، نجومیوں نے یہ بھی نہیں کہا. ابھی آج کل آپ کو پتا سیلاب کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آتی. یعنی کوئی نہیں جی، اب پتہ ہی کوئی نہیں وہ کہاں گے بیچارے سیلاب متاثرین اور ان کی امداد اور سارا کچھ. جی ہاں، وہ کہاں گئے؟ جی ہاں، موسم بدل رہا ہے، سردی آ رہی ہے، ان کے پاس مکانات نہیں ہیں. کوئی میڈیا پر اتنی پابندی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں. یہ تو نجومیوں نے نہیں روکا، یہاں یہ بھی نجومیوں نے نہیں روکا. صرف ترمیم کی خبریں ہیں اور پیپلز پارٹی کے اور مولانا کے پھڈے ڈالنے کی خبریں ہیں. آپ جو بات نجومی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، انہوں نے اندازے لگانے ہوتے ہیں، اندازے لگا لیے. جی ہاں، لیکن ایک سال میں تو اتنا کرشماتی کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے، کہ 2025 میں ہماری معیشت ہچکیاں لے رہی ہو اور 2026 میں ہم کہیں جی بڑی مضبوط معیشت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سال میں پاسبل نہیں ہے. جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، دیکھیے ان پر کوئی اصل مقدمہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ان پر جھوٹے مقدمات ہیں اور ان کی بیل ہونی ہے.
وہ آپ لٹکا لیں جتنی دیر لٹکا سکتے ہیں. سر ان کی بیل انہیں ہوگی. یہاں تو فوج میں نہیں رکھا جا رضا سکتا. صاحب بھی اندر چلے گئے ہیں سنی اتحاد والے. محمد رضا صاحب کا بھی 10 سال کے لیے اندر بھیج دیا پکڑ کے جناب. یہاں تو باہر رہنے ہی نہیں دیا جا رہا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ضمانت کسی کی ہو جائے گی؟ اس نظام میں تو ہونے والی نہیں ہے مظہر اللہ صاحب. یہ آپ جیسے اہل دانش کہہ رہے ہیں, نجومی جو مرضی کہیں. دیکھیے نظام تو بدلنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں, کس بیس پہ بدلنے جا رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد دیکھیے سری لنکا میں کیا ہوا, نیپال میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں, ان ملکوں میں کیا کچھ ہوا. ہمارے یہاں بھی ہونے والا ہے. اس لیے کہ جو جین زی ہے وہ تو اپنا حق مانگتی ہے, ٹھیک, وہ لارا نہیں مانگتی. تو ہمارے یہاں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں, آپ دیکھیے اداروں کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. وہ جو سائبر کرائم والے گرفتار ہوئے بندے, آپ سنیں انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. تو پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, رول آف لا نہیں. اچھا آپ کو کوئی بات کہتی ہے ہائی کورٹ, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو ہماری عدالتوں میں اب اتنی ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ توہین عدالت میں کسی کو بلوا لیں کہ ایک جیل سپرڈنٹ جو ہے اس کو کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ کسی کی ملاقات کرائی جائے اور وہ نہیں کرواتا تو عدالت اس کو طلب ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ظلم کا نظام ہے, یہ بدل کے رہے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ مہینہ شاید سا بڑا اہم ہے, اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کو سارا منظر ہی بدلا ہوا نظر آئے. یہ پاکستان کی تاریخ مظہر اللہ صاحب بتاتی ہے کہ یہاں صبح کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی تبدیلی جو ہے سیاسی طور پر جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. بقول شیخ رشید صاحب, چاہے انہیں باہر جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے, لیکن وہ کہتے ٹھیک ہیں کہ ایک چونک میں حالات کچھ ہوتے ہیں, اگلے چونک میں جا کے حالات بالکل ہی بدل جاتے ہیں. پاکستان کا یہ حال ہے. ایسا ہی یہ بالکل درست ہے. پاکستان میں دیکھیے طبقات تنگ ہو گئے ہیں نا, کوئی ایک فرد تنگ نہیں ہوا. مزدور طبقہ ہے تنگ ہے, کسان طبقہ ہے تنگ ہے, نوجوان ہیں وہ تنگ ہیں. اچھا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بھی تنگ ہے, وکلا وہ بھی تنگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی تنگ ہیں, انجینئرز تنگ ہیں, ڈاکٹر تنگ. تو طبقات تنگ ہو گئے. تو جب طبقات ہی تنگ ہو جائیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اچھا شاید اسی لیے مظہر اللہ صاحب آئی ایم ایف نے بھی آخری قسط جاری کرنے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ پہلے آپ گڈ گورننس اور کرپشن کا خاتمہ کریں, اس کی رپورٹ شائع کریں, پھر ہم آپ کو آخری قسط کا اجرا کریں گے. کیا آئی ایم ایف کو سیدھا کام کروا دے گی آپ سمجھتے ہیں ان سے, کہ ہمیں صرف ڈائلاگ ہی چھوڑا آئی ایم ایف نے بھی؟ وہ اس طرح کے ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جیسے ملکوں کو لوٹنے کے لیے ان کا یہی پروگرام ہوتا ہے. ابھی یہ جو اورنگزیب صاحب ہے, اس سے مجھے ایک پرانا آدمی یاد آ رہا تھا, شعیب, ٹھیک ہے, جو ایوب خان کا وزیر خزانہ تھا. جی. اب دیکھیں کہ اچھا ایک اور بندہ آیا اس کے بعد میں مشرف دور میں, شوکت عزیز. اس کا تو میں خود وٹنس ہوں. جی. تو اس وقت چینی جو تھی نا شوکت عزیز کے جو وزیر خزانہ تھے, جی جی, پھر وزیر اعظم تو بنے. کوئی وزیر اعظم بعد میں بنے. ٹھیک ہے. تو 42 روپے سے 45 روپے کلو ہوئی چینی, 3-4 روپے بڑھی. تو میں نے انہیں کہا کہ چینی مہنگی ہو گئی. مجھے کہنے لگے کتنے ڈالر مہنگی ہوئی؟ ڈالر اس وقت 60 روپے کا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو پینیز میں مہنگی ہوئی ہے, ڈالر تو اوپر ہے اس کے. اچھا کوئی بات نہیں, میں نے سمجھا شاید کتنے ڈالر مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو شعیب جو تھا باہر سے آئے تھے نا جی, وہ تو ہاں, تو یہ جو بندے ہیں نا ان کو حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوتا. میں شعیب کی بات آپ کو سناتا ہوں جو ایوب خان کے دور میں تھا, کہ وہ جا رہا ہے اور یہ نعرے لگا رہے ہیں تنخواہ دار طبقہ
کہ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، تو وہ گزر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں چمچا ہی ہوئے، چمچا ہی ہوئے. ہاں آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہاں تو اس نے اپنے بابو سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس نے کہا کوئی نہیں سر، یہ کوئی کٹلری کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عالم ہے ہمارا. ہمارے ہاں آئی ایم ایف جو ہے، کیا آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ یہاں انصاف نہیں ہو رہا؟ ہاں کیا آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ ہو رہا ہے، کرپشن کی نظر ہو رہا ہے؟ اور ہم جو قسطیں کیا دے رہے یہ ہیں وہ جو کون کھا رہا ہے، کون تجوریاں بھر رہا ہے؟ وہ کون کھا رہے ہیں؟ جی ہاں. یہاں کی ٹیکس چوریوں کا نہیں پتا. ہاں یہاں یقین کیجئے ایسے ایسے لوگ جو بڑے آپ کو نمازی نظر آئیں گے اور آپ کو عمرے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ اس ملک کا ٹیکس چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، گیس چوری کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آئی ایم ایف کو نظر نہیں آئیں گی. آئی ایم ایف والے ایک اوپر اوپنلی بات کریں گے کہ یہ ایجنڈا ہے ہمارا، یہ ٹیکس پورے کرو. اب آپ دیکھیے نا، یہ جو ای چالان ہو رہے ہیں، جی ہاں. وہ لوگوں کو بیچاروں کی مطلب کھال ہی ریڑنے والی بات ہے نا، کہ آپ لوگوں کی کھال اتار رہے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ کدھر سے دیں؟ لوگوں کی تو آگے ہی جیبیں اب بالکل خالی انہوں نے کر دی ہوئی ہیں. اب اس میں ہے ہی کچھ نہیں، تو اوپر سے یہ اتنے اتنے بڑے چلان کر رہے ہیں. ہر لحاظ سے، ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں، چلانوں کے، ہر جگہ جرمانے کے حوالے سے دیکھیں. غریب کو مارا جا رہا ہے. امیر کی جیب میں تو پیسہ جا رہا ہے، غریب کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے لگاتار. شاید سب مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف نے یہ تو کہہ دیا، فلاں فلاں بات کر دی، ہاں آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں بات کی کہ ان کا نمائندہ کہہ رہا تھا کہ ہم 24 ادارے بیچ رہے ہیں، قومی ادارے سرکاری. جی جی یہی میرا اس کو آئی ایم ایف جائز کہے گا؟ ہمارے سرکاری ادارے بکتے رہے، آئی ایم ایف کہے گا بہت اچھا. ہاں تو آئی ایم ایف تو ہمارا دوست نہیں ہے، وہ تو اپنے پیسے کا دوست ہے. اور یہ جو جتنے ادارے ہیں نا، جو مالیاتی ادارے ہیں دنیا میں، جی ہاں آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا اور ادارے، یہ بنیادی طور پر غریب ملکوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور امیر ملکوں کو پالتے ہیں. تو بڑی معذرت میں چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کوئی ہمارا سنسیر نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے. وہ بھائی اگر ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں نچوڑتے ہیں، اس کے بعد پیسے لیتے ہیں، اور پاکستانی غریب عوام کی کھال سے وہ پیسہ اترتا ہے. پاکستان میں اشرافیہ تو پیسے نہیں دیتا، وہ تو ٹیکس چوری کرتا ہے. اس وقت شاہد صاحب پاکستان میں کیپٹلزم جو ہے اس کی بھیانک مثالیں سامنے آ چکی ہیں. ایک طرف طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، وہ 1-2% لوگ ہیں. باقی جو پاکستانیوں کی اکثریت ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ خلیج اتنی بڑھ گئی ہے، یہ خلیج بنا خون کے، بنا احتجاج کے ریکور نہیں ہوگی، نہیں مٹ سکتی یہ خلیج. بالکل آپ نے مظہر بلال صاحب درست فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ مظہر بلال صاحب نے آخری بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے، بالکل حکمرانوں نے، ہر دور کے حکمران، یہ جو عوام میں تفریق پیدا کی ہے امیر اور غریب کی، یہ اب کسی بھی لالی پاپ سے یا کسی بھی ایسے عمل سے، زبانی کلامی سے جو ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے. یہ احتجاج سے، خون سے ہی جو ہے یہ مٹے گی، اور یہ مٹے گی تو ہی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.